بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج ہم آپ کو سنانے والے ہیں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک ایسی کرامات جسے سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ آئیے واقعے کی طرف چلتے ہیں۔ غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی گائے انیس القادریہ میں مقمول ہے کہ ایک درویش شیر پر سوار ہو کر کرامت دکھاتے پھرتے تھے۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھی تشریف لائے اور حضور غوث اعظم کی ملاقات سے فیض یاب ہوئے۔ قریب درگاہ کے ایک گائے چر رہی تھی۔ شیر جو اس گائے کے قریب گیا، فوراً گائے اس کو نگل گئی اور اسی جگہ بیٹھ گئی۔ جب حضور غوث اعظم کی ملاقات سے فارغ ہو کر وہ درویش باہر آئے، دیکھا وہاں شیر کا پتہ نہیں تھا۔ بہت مہیار ہوئے اور چاروں طرف تلاش کرتے پھرتے کہیں نہ پایا۔ پریشان ہو کر حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حاضر ہوئے اور سارا ماجرا بیان کیا۔ آپ نے فرمایا، خانقاہ کے دروازے پر جو گائے بیٹھی ہے اس گائے سے جا کر کہو کہ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں میرا شیر مجھے دے دے۔ وہ درویش گئے اور یہی الفاظ فرمائے۔ گائے نے سنتے ہی فوراً شیر کو اپنے منہ سے انگل دیا اور وہاں سے وہ چلی گئی۔ ایسے واقعات بےحد آز قیام نہیں، لیکن اب بھی یہ کرامت آزمائی جا سکتی ہے کہ غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے نسبت قوی نصیب ہو تو کتنا ہی بڑا ظالم جبیر کتنا ہی زور لگائے، غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے مرید کا بال باقا بھی نہیں کر سکے گا، بلکہ اسے خود وقت بتائے گا کہ وہ غوث اعظم کے مرید کے ساتھ پنجہ آزمائی سے کتنا ذلیل و خوار ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں میں اپنے مرید کی محافظت کرنے والا ہوں، ہر اس چیز سے جو اس کو خوف میں ڈالے، اور میں اس کی نگہبانی کرتا ہوں ہر قسم کے شور اور فتنے سے۔ مجھ سے توسل کرو، ہر ہول اور سختی میں اپنی ہمت سے جملہ عمر میں تمہاری فریاد رسی کروں گا۔ دوستو، یہ ہوتی ہے غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے عقیدے کی کرامات۔ سے دیکھنے پر چڑیا مر گئی۔ ایمان شعرانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ آپ کی کرامت میں سے ایک کرامت یہ ہے کہ آپ ایک دن وضو فرما رہے تھے کہ چڑیا نے آپ پر بٹ کر دی۔ آپ نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا، وہ اس وقت اڑ رہی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے فوراً مردہ حالات میں زمین پر گر پڑی۔ آپ نے بٹ والا کپڑا دھویا، پھر اسے فروخت کر دیا اور اس کو جو دم ملے وہ فقیروں مسکینوں پر صدقہ کر دیے، اور فرمانے لگے یہ اس کے بدلے میں ہے۔ جماع کرامت اولیاء بچھو کے ہلاک ہونے کا واقعہ۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ ایک دن سواری پر جماع منصوری نماز کے لیے تشریف لے گئے تو آپ نے اپنی چادر اتاری اور اپنے کپڑوں کے نیچے سے ایک بچھو نکل کر زمین پر پھینک دیا۔ یہ بچھو بھاگنے لگا تو آپ نے فرمایا تو اللہ کے حکم سے مر جا۔ آپ کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلتے ہی بچھو فوراً ہلاک ہو گیا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جماع منصوری سے یہاں تک کہ اس بچھو نے مجھے 60 دفعہ کاٹا، لیکن میں نے صبر کا اجر حاصل کرنے کے لیے اف تک نہیں کی۔ اس کی ہلاکت دوسرے لوگوں کو نقصان سے بچانے کے لیے ہے۔ خلاصۃ المفاد ہے کہ کسی علاقے پہ ایک بادشاہ حکومت کیا کرتا تھا۔ بادشاہ انتہا لالچی اور ظالم قسم کا انسان تھا۔ اس بادشاہ کا ایک سپہ سالار تھا جو بہت ہی طاقتور اور ہوشیار آدمی تھا، اور ساتھ ہی ساتھ میں یہ ایک جادوگر بھی تھا، لیکن سب سے بڑھ کر کہ یہ بادشاہ کا نہایت ہی وفادار تھا۔ بادشاہ نے اپنے اس سپہ سالار کی مدد سے ایک زیر زمین غار بنوائی ہوئی تھی جس میں وہ اپنا خزانہ رکھا کرتا تھا۔
हीरे मोती, जवाहरात, सोना चांदी और तरह तरह के जवाहरात और निहायत चीज़ों से इसे गार में रखता था। नाजरीन, उस गार का दरवाज़ा जादू के एक मंत्र से बंद होता था और मुंह से खुलता था। इस बादशाह ने अपनी रियाया पर जुल्म और सितम करता तरह तरह से लूट कर अपना खजाना अच्छी तरह से भर लिया था। इस बादशाह के पास बे इंतहा दौलत जमा हो चुकी थी। प्यारे नाजरीन, बादशाह के पास एक बाग था जिसमें इंतहा मीठे और कीमती अनार लगते थे। ये अनार का बाग ऐसा बाग था कि इस तरह का और बाग पूरी रियासत में किसी और के पास नहीं था, और यकीमों के मुताबिक इन अनारों को कोई भी बीमारियों की शफा भी थी। अगर किसी मरीज को इस बाग में से अनार की ज़रूरत होती तो बादशाह इतने महंगे करके अनार बेचता कि गरीब तो उसको खरीदने की ताकत भी नहीं होती थी और वो बेचारे उसी बीमारी के साथ ही मर जाते थे, लेकिन उसका इलाज नहीं होता क्योंकि हकीम उन्हें हर वक्त उसी अनार का रस इलाज के तौर पर पीने का बताते थे। अलावा नाजरीन, ये बादशाह उन अनार को तो दूसरे मुल्कों में भेजता था और अच्छी खासी दौलत इस जमाने में कमाया करता था, लेकिन अगर कोई गरीब इंसान भूलकर भी उस बाग में से एक अनार खा लेता और बादशाह को ये बात पता चल जाती तो वो बादशाह उस इंसान को मौत के घाट उतार दिया करता था। अलगर उस बादशाह की दहशत पूरे इलाके में फैली हुई थी। नाजरीन, इसी तरह दिन गुजरते रहे और लोग उस बादशाह का जुल्म और सितम खामोशी से सहते रहे, लेकिन साथ ही साथ अल्लाह ताला से दुआ भी कर रहे थे कि वो इस जालिम की कैद से उन्हें आज़ाद फरमाए। प्यारे साथियों, एक दिन क्या हुआ कि उस इलाके में हुजूर पाक शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह के एक मुरीद की आमद हुई, जो इलाके मस्जिद में रात गुजारने की गर्ज से चला गया। जब रात का अंधेरा छा गया, एक शरीफ इंसान ने उसको काफी देर मस्जिद में बैठे हुए देखा तो उसने पूछने लगा कि खैरियत तो है भाई, तुम कौन हो और इतनी देर से मस्जिद में क्यों बैठे हुए हो? उस मुरीद ने बताया कि मोहतरम, मैं एक मुसाफिर हूँ, बगदाद से आया हूँ, रात यहाँ कायम करूँगा। उस शरीफ इंसान ने उस मुसाफिर को अपने साथ लिया और घर ले आया, उसको खाना खिलाया और रात रहने के लिए जगह भी दी। खाना खाने के बाद गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह का वो मुरीद अपने मेज़बान से कहने लगा कि मोहतरम, मैंने सुना है कि आपके इलाके के अनार बहुत मशहूर है, क्या आप मुझे अनार खिला सकते हैं? उन्होंने कहा, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन वो अनार आपको किसी भी कीमत पर नहीं मिल सकते। नाजरीन, ये सुनकर मुसाफिर हैरान रह गया कि आखिर ऐसा क्या है उन अनार में कि किसी भी कीमत पर नहीं मिल सकते। मुसाफिर को परेशान देखकर मेजबान ने आखिरकार कहानी सुना दी कि वो अनार एक बादशाह के है जो इंतहा जालिम और जबीर इंसान है। अगर कोई उसको बाग में से एक अनार भी खा ले तो बादशाह उसको मौत की सजा सुना देता है। गौसे पाक के उस मुरीद ने अपने मेजबान को तो कुछ भी नहीं कहा, लेकिन दिल ही दिल में वो फैसला कर लिया कि मैं कल उस बादशाह से जाकर जरूर मिलूंगा। अगले दिन गौसे पाक का वो मुरीद कीमती पोशाक पहनकर बादशाह के पास गया और कहा कि बादशाह सलामत, मैं दूसरे मुल्क से आया हूँ, एक ताजीर हूँ और मैं आपके अनार के बहुत शोहरत सुन रखी है। मैं आपसे कुछ अनार खरीदने आया हूँ और उसके बदले में आपको मैं मुँह मांगी कीमत भी अता करूँगा। वो बादशाह बहुत लालची तबीयत का था। उसने जब मुँह मांगी कीमत सुनी तो उसको अपने शाही मेहमान खाने में ठहरा दिया और कहा, ए ताजीर, आप हमारे मेहमान हैं, आप यहाँ रहे और आपके जितने अनार ज़रूरत होंगे वो हम आपको दे देंगे, लेकिन इस वक्त हम एक ज़रूरी काम से जा रहे हैं। नाजरीन, उस बादशाह का मामूल था कि जिस गार में उसने अपना खजाना रखा हुआ था, ये रोज़ अपना खजाना देखने जाता था और साथ में उसका वो जादूगर सिपा सलार भी होता था। वो सिपा सलार अपने जादुई मंत्र से उस गार का दरवाजा खोलता था, फिर वापस बंद भी कर देता था। इस तरह किसी और के खजाने तक रसाई मुमकिन भी नहीं थी। बादशाह जब खजाने को देखकर वापस आया तो वो अपने मेहमान से मिला और कहने लगा, मियाँ, तुम्हें कितने अनार की जरूरत है? नाजरीन, ये सुनकर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद ने मुस्कुराकर कहा कि नहीं नहीं, मैं अनार खरीदने वाला कोई ताजिर नहीं,
ہوں بلکہ میں تو ایک مسافر ہوں اور دوسرے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا مرید ہوں۔ میں یہاں سے گزر رہا تھا تو میں نے ان لوگوں کو برے حالات میں دیکھا، ان پر ظلم اور ستم ہوتے ہوئے دیکھے تو میں ان کی مدد کرنے کے لیے یہاں رک گیا۔ بادشاہ سلامت، میں آپ کو اللہ کی ناراضگی اور غضب سے ڈرا رہا ہوں کہ برے کاموں سے باز آ جاؤ، غریب رعایا پر ظلموں سے ستم نہ کیا کرو، اور جو خزانہ آپ ان غار میں اکٹھا کر رہے ہو وہ آپ کے کسی بھی کام نہیں آنے والا۔ ایک نہ ایک دن آپ اس دنیا سے خالی ہاتھ چلے جائیں گے اور یہ خزانہ آپ کے کوئی بھی مدد نہیں کر سکے گا۔ ناظرین، جب اس بادشاہ نے یہ سنا تو وہ غصے میں آگ کو بلا ہو گیا، اپنے سپہ سالار کو حکم دیا کہ اس گستاخ مسافر کو اٹھا کر جنگل میں پھینک دو تاکہ جنگلی جانور اور درندے اسے کھا جائے۔ اس جادوگر نے غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے مرید کو اپنے جادو کے اثر سے بے ہوش کیا اور خوفناک جنگل کے بیچوں بیچ پھینک دیا۔ ناظرین، پھر تھوڑی دیر کے بعد ہی اس مسافر کو ہوش آ گیا۔ اس نے ایک مرید کو اس مشکل گھڑی میں اپنے پیر حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی شدت سے یاد آئی اور اس نے اس کا نام لے کر اپنے ارد گرد دائرہ کھینچ لیا اور اس میں بیٹھ کر وہ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کو یاد کر کے رو رو کر اللہ پاک سے دعا کرنے لگا کہ اے تمام جہانوں کے پالنے والوں پروردگار، میں آپ کو حضور پاک رحمۃ اللہ علیہ کا واسطہ دیتا ہوں، اگر میری موت ایسی ہی لکھی ہوئی ہے تو میں تیری رضا پہ بالکل راضی ہوں، لیکن ان غریب اور مسکین گاؤں والوں کی مدد فرما، انہیں اس ظالم بادشاہ کے ظلم سے نجات عطا فرما اور کسی نیک دل انسان کو ان پر حاکم بنا۔ پیارے ناظرین، ادھر یہ نیک مسافر دعا کر رہا تھا اور ادھر وہ بادشاہ محل میں بیٹھا ہوا بے چینی محسوس کرنے لگا۔ اس سے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کے سینے میں اچانک گھٹن کیسے پیدا ہونے لگی۔ آخر کار اس نے فیصلہ کیا کہ وہ کیوں نہ خزانے کی طرف چلا جائے تاکہ ہیرے موتی اور جواہرات کو دیکھ کر اپنا دل بہل سکے۔ اس نے سپاہیوں کو یہ کہہ دیا کہ میں آرام کر رہا ہوں اور کوئی بھی میرے کمرے میں نہ آئے۔ پھر بادشاہ خزانے والی غار میں چپکے سے چلا گیا۔ جب بادشاہ اس غار کے اندر داخل ہوا تو ادھر سے اس کے سپہ سالار کا گزر ہوا۔ اس نے جب یہ دیکھا کہ غار کا دروازہ تو کھلا ہوا ہے تو وہ سوچنے لگ گیا کہ شاید کل رات جب میں خزانہ دیکھنے آیا تھا اس وقت میں نے اس کو کھلا چھوڑ دیا ہوگا، اور یہ سوچ کر اس نے اپنے جادو کے منتر سے اس دروازے کو بند کر دیا اور وہ بادشاہ اسی خزانے والی غار کے اندر قید ہو کر رہ گیا۔ وہ سپہ سالار اب محل میں واپس آ چکا تھا۔ جب اس نے سپاہیوں سے بادشاہ کا پوچھا تو سپاہیوں نے کہا کہ بادشاہ وقت آرام کر رہے ہیں۔ ناظرین، ادھر جب بادشاہ تھوڑی دیر اپنا دل اپنا ہیرے جواہرات بہلانے کے بعد خزانے والی غار سے باہر نکلنے لگا تو وہ یہ دیکھ کر حیران ہو گیا کہ اس غار کا دروازہ باہر سے بند ہو چکا تھا۔ اب اس نے بہت چیخ اور پکار کی، بہت باولا مچایا تاکہ کوئی اس کی آواز سن سکے، لیکن اس کی آواز سننے والا وہاں کوئی نہیں تھا۔ اس نے بہت کوشش کی وہ کسی طرح یہاں سے باہر نکل سکے، لیکن تقدیر الہی کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اس بادشاہ کا شاہی مزاج تھا، اس نے زندگی بھر ذرا سا بھی سختی کا سامنا نہیں کیا تھا۔ اسے تو یہ احساس ہی کھائے جا رہا تھا کہ اس غار میں قید ہو چکا ہے۔ ناظرین، اس کو اتنی پریشانی ہوئی اور وہ اتنا غمگین ہوا، اسی کیفیت میں اس کی دماغ کی نسیں پھٹ گئی اور بادشاہ نے وہیں پر تڑپ تڑپ کر اپنے ہیرے جواہرات کے ڈھیر کے اوپر جان دے دی۔ ناظرین، ادھر کیا ہوا کہ جب کافی بعد بادشاہ کی کچھ خبر نہ آئی تو اس کے سپہ سالار جادوگر کو پریشانی ہوئی۔ اس نے بادشاہ کو تلاش کرنا شروع کر دیا اور تلاش کرتا کرتا یہ اس خزانے تک جا پہنچا اور غار میں جا کر اس نے جب دیکھا کہ بادشاہ کی لاش ساری زندگی کی اکٹھی ہوئی دولت کے اوپر پڑی تھی اور اس دولت نے بادشاہ کی جان نہیں بچائی تھی اور بادشاہ بے یار و مددگار کسی سائل و فقیر کی طرح دولت کے ابھر پر جان گوا چکا تھا۔ ناظرین، جب اس نے اپنے بادشاہ کی یہ حالت دیکھی تو اسے غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے اس مرید کے وہ جملے یاد آ گئے کہ ایک دن وہ دولت جسے تم اپنی زندگی مانتے ہو، جسے تم اپنی حیات کا مقدس جانتے ہو، یہی تمہاری زندگی ختم کر دے گی۔ ناظرین، یہ سپہ سالار بادشاہ کی لاش دیکھ کر گم سم کھڑا تھا اور تھوڑی دیر کے بعد بغیر کچھ سوچے سمجھے یہ جنگل کی طرف چلا گیا۔ اسے اپنی منزل معلوم نہیں تھی کہ یہ کہاں جا رہا ہے، بس اس کے دل میں دنیا سے
اکٹھا پیدا ہو گیا۔ یہ اپنی باقی کی زندگی ویران میں گزارنا چاہتا تھا۔ ابھی یہ جنگل میں پہنچ ہی گیا تھا کہ اس نے دیکھا کہ غوث پاک رحمت اللہ علیہ کا وہی مرید جسے اس نے جنگل میں چھوڑ دیا تھا سجدے میں پڑا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا فرما رہا ہے۔ اس سالار نے اس نیک دل انسان کے پاؤں پکڑ لیے اور اپنے تمام گناہوں کی معافی مانگنے لگا۔ غوث پاک کا وہ مرید ایک انتہا رحم دل انسان تھا۔ اس نے سپہ سالار کو فوراً معاف کر دیا اور پھر سپہ سالار کی ضد اور اصرار پر غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے اس مرید کو اس علاقے کا بادشاہ بنا دیا گیا اور سب لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جانے لگا، اور سب سے بڑھ کر وہ انار کا باغ اللہ تعالیٰ کی راہ میں وقف کر دیا گیا۔ جس بھی غریب یا ضرورت مند کو ان انار کی ضرورت ہوتی وہ بلا جھجک وہ وہاں سے انار دے دیتا۔ سب لوگ خوش رہنے لگے کیونکہ اب وہ وہاں پر ایک ظالم بادشاہ کی حکومت تھی، وہ اب ختم ہو چکی تھی۔ خشک پیڑ پھل دینے لگے۔ شیخ ابو مظفر اسماعیل بن علی نے، جو حضرت شیخ علی ابن الحیاتی کی صحبت میں رہ چکے تھے، کہا کہ شیخ علی بن الحیاتی جب بیمار ہوئے تو کبھی کبھی میری زمین کی طرف جو کہ زریران میں تھی تشریف لاتے اور وہیں کئی دن گزارتے۔ ایک بار آپ وہیں بیمار ہوئے تب ان کے پاس میرے سردار معین الدین عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ بغداد سے ملنے کے لیے زریران تشریف لائے۔ دونوں بزرگ میری زمین پر جمع ہو گئے۔ اس میں سے 2 کھجور کے پیڑ تھے جو کہ 4 سال سے خشک ہو چکے تھے، ان کو پھل نہ آتا تھا۔ ہم نے ارادہ کیا ہوا تھا کہ ان کو کاٹ دیں گے۔ تب سیدنا غوث اعظم رحمت اللہ علیہ نے اس میں سے ایک کے نیچے وضو کیا اور دوسرے کے نیچے 2 نفل پڑے، تب وہ ہرے ہو گئے، سبحان اللہ، اور ان کے پتے نکل آئے اور اسی ہفتے میں ان میں پھل آ گئے، ماشاءاللہ۔ حالانکہ کھجوروں کے پکنے کا وقت ابھی نہ آیا تھا۔ میں نے ان میں سے کچھ کھجوریں لے کر سیدنا غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کی خدمت اقدس میں حاضر کی۔ آپ نے ان میں سے کھا لی اور مجھ سے فرمایا، اللہ تعالیٰ تیری زمین، تیرے درہم اور تیرے دودھ میں برکت دے۔ آپ کی دعا سے ان کے بعد ہر چیز میں بے شمار برکت حاصل ہوئی، سبحان اللہ۔ بہجت الاسرار پیج نمبر 123۔ یہ کرامت سید عالم تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کی اسی قابل سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فرسی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہودی کی غلامی سے چھٹکارا دلانے کے لیے ان کی اس شرط کو پورا کرنے میں 300 کھجوروں کی شاخیں ان کے باغ میں لگائی، جو 1 سال میں پیڑ بن کر پھل بھی دینے لگے، سبحان اللہ۔ ہوا میں نماز پڑھنا۔ ایک مرتبہ حضور غوث اعظم اہل بغداد کی نظروں سے غائب ہو گئے۔ لوگ تلاش کرتے ہوئے دریائے دجلہ کے کنارے پہنچے، دیکھا کہ آپ پانی پر چل رہے ہیں اور مچھلیاں پانی سے نکل کر آپ کو سلام کر رہی ہے اور قدم چھو رہی ہے۔ اسی دوران ایک عمدہ مسلح تخت سلیمان کی طرف معلّہ ہو کر ہوا میں بچھ گیا، جس پر یہ 2 سطریں تشریر تھی۔ بہت سے لوگ جانماز کے گرد جمع ہو گئے۔ ظہر کا وقت تھا، تکبیر کہی گئی اور آپ نے لوگوں کو امانت کی۔ جب آپ تکبیر کہتے تو حکیم لانے عرش آپ کے ساتھ تکبیر کہتے، اور جب تسبیح پڑھتے تو 7 آسمان کے فرشتے آپ کے ساتھ تسبیح پڑھتے، اور جب آپ کہتے تو آپ کے لبوں سے لفظ رنگ کا نور نکل کر آسمان کی طرف جاتا۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو یہ دعا کی، اے پروردگار، میں تیری بارگاہ میں تیرے حبیب اور بہترین خلائق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بنا کر دعا کرتا ہوں کہ تو میرے مریدوں اور مریدوں کے مریدوں کی جو میری طرف منسوب ہو بغیر توبہ کے روح قبض نہ کرنا۔ حضرت سہل بن عبداللہ
تشریح فرماتے ہیں کہ اس دعا پر فرشتوں کے بڑے گروہ کے امین کہتے سنا گیا، سبحان اللہ۔ جب دعا ختم ہوئی تو ہم نے ایک ندا سنی، اے عبد القادر خوش ہو جاؤ، ہم نے تمہاری دعا قبول فرمائی، سبحان اللہ۔ برکت قادریہ تجری کرائے مذائق اعظام طوفان سے کشتی نکال دی۔ حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسے میں پڑھنے والے طلباء کا بیان ہے کہ ایک دن دوران درس میں حضرت کا چہرہ مبارک ایک دم سرخ ہو گیا اور اپنی چادر کے نیچے ہاتھ ڈال کر نکالا تو ہاتھ سے پانی ٹپکنے لگا۔ آپ کے جلال و ہیبت کی وجہ سے کسی کو کچھ دریافت کرنے کی ضرورت نہیں ہوئی، مگر طالب علم نے دن، تاریخ اور مہینہ نوٹ کر لیا۔ 2 ماہ کے بعد خود سوداگر حاضری خدمت ہوئے اور انہوں نے بتایا کہ حضور، ہم سمندر میں اپنی کشتی پر تجارت کا مال لاد کر آ رہے تھے کہ یکایک سمندر میں طوفان آ گیا اور طوفان کے تلاطم اور موجوں کے تھپیڑوں میں ہماری کشتی ڈگمگانے لگی اور قریب تھا کہ ہمارا بیڑا غرق ہو جائے، مگر جب ہم نے اس مصیبت کے وقت میں آپ کو پکارا اور یا غوث المدد کا نعرہ لگایا تو ہم نے یہ دیکھا کہ پانی کی طرح پر ایک قدرتی ہاتھ نمودار ہوا اور اس نے ہماری کشتی کو طوفان کی موجوں سے نکال کر سلامتی کے ساتھ ساحل نجات پر پہنچا دیا۔ قلائد الجواہر برکت قادریات جہاز تذیرہ گرداب سے فوراً نکل آیا۔ وظیفہ جب انہوں نے پڑھ لیا غوث اعظم کا، سبحان اللہ۔ دوستو، روایت میں آتا ہے کہ قطب العطاب حضرت شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز ادا کرتے تو زار و قطار رویا کرتے تھے، روتے روتے آپ کی ہچکی بن جایا کرتی تھی۔ جب آپ رحمت اللہ علیہ مسجد میں اپنے مریدان اور شاگرد کے ساتھ باجماعت نماز پڑھتے، اللہ پاک کی محبت اور عشق میں اتنے روتے اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں یوں ڈوب کر عبادت کرتے کہ ان کے شاگرد کہتے کہ اگر نماز دیکھی ہے تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی دیکھی جائے۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ آپ رحمت اللہ علیہ عراق کی مسجد میں سے با جماعت نماز پڑھ کر باہر نکلے، آپ کے مرید بھی آپ کے ساتھ تھے۔ آپ نے دیکھا کہ اسی محلے میں ایک بچے اخروٹ کے ساتھ کھیل رہے ہیں، آپ سے بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے، گویا کہ خود بچپن میں کبھی کھیلے خود نہیں، لیکن بچوں کے کھیلتا دیکھ کر آپ مسکراتے تھے۔ آپ آگے بڑھنے لگے اور مریدان کی بڑی جماعت تھی آپ کے ساتھ تھی۔ ابھی آپ زیادہ دور نہیں گئے تھے کہ ان بچوں نے ایک دوسرے کے کان میں کچھ بولنا شروع کر دیا اور اشارے میں باتیں کرنے لگے، کہنے لگے کیا خیال ہے کہ یہ جو بابا سب سے آگے آگے چل رہے ہیں ان کو بولا جائے، جو فرمائش ہمیں کرنی ہے ان سے کر دی جائے، کیا یہ ہمیں ڈانٹ تو نہیں؟ کچھ سمجھدار بچے ہم زبان ہوئے اور کہا نہیں، یہ جو بابا ہے نا بہت اچھے ہیں۔ سب نے کہا کہ چلو پھر ٹھیک ہے، ہم ان سے اپنی من پسند چیزیں مانگتے ہیں جو کافی میٹھے لذیذ ہو۔ ان میں سے ایک بچہ آپ رحمت اللہ علیہ کے پاس آیا اور کہا کہ بابا میری بات سنیں۔ آپ نے بہت پیار سے اور شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ بیٹا کہو کیا چاہتے ہو؟ کہنے لگا کہ مجھے آپ اس فلاں جلیبی والے سے جلیبی لا کر دے، میں چلا جاتا، لیکن بابا میری بری آنے والی ہے، جب تک میں جلیبی لے کر وہاں آؤں گا میری بری آ جائے گی۔ آپ رحمت اللہ علیہ یہاں کے مشہور بزرگ ہے، آپ کے خدمین، آپ کے نوکر آپ کے لیے جہاں کی بازی لگانے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ ادھر وہ بچے آپ کے رتبے کو بھی دیکھ رہے تھے اور یہ بھی دیکھ رہے تھے کہ آپ کون سی شخصیت ہے، لیکن پھر بھی اتنے سارے لوگوں کو چھوڑ کر آپ سے وہ بچہ کہتا ہے کہ بابا مجھے جلیبی لا کر دے دو۔ آپ رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے کہ ٹھیک ہے میں لا کر دیتا ہوں۔ آپ کا ایک مرید آپ کے پاس آیا اور کہا کہ حضرت آپ کیوں اس بات پر توجہ دیتے ہیں، آپ پر میری
جان قربان، میں اس بچے کو جلیبی لا کر دیتا ہوں۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے اسے اپنے ہاتھ سے اشارے سے منع فرمایا اور فرمایا کہ اس نے مجھ سے کہا ہے نا تو میں اس کی خواہش کو پوری کروں گا۔ آپ رحمت اللہ علیہ اس جلیبی والے کے پاس تشریف لے گئے۔ وہ جلیبی والا کچھ دیر پہلے اداس بیٹھا ہوا تھا۔ آپ رحمت اللہ علیہ اس کی دکان میں تشریف لے گئے تو وہ خوشی خوشی سے چونک اٹھا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے اس جلیبی والے سے جلیبی لی۔ اس نے خوشی خوشی آپ رحمت اللہ علیہ کے ہاتھوں میں جلیبی تھما دی۔ وہ آدمی لگ بھگ 70 سال کا تھا۔ اس بڑھاپے میں بھی وہ کام کر رہا تھا پر مجبور تھا۔ اس نے آپ کو دیکھا تو اس کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے روتے ہوئے کہا کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے میری دعا سن لی کہ آپ رحمت اللہ علیہ کو میری دکان میں بھیج دیا۔ میں تو کوئی دنوں سے آپ کو انتظار میں تھا، میں جانتا تھا آپ ضرور آئیں گے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کہنے لگے کہ تمہیں کیسے پتا کہ میں تمہاری دکان میں آؤں گا؟ وہ کہنے لگا کہ حضرت عرصہ ہوا، کئی مہینے سے میرا کاروبار نہیں چل رہا تھا اور میرا کاروبار دن بدن ٹھپ ہو جا رہا تھا، فاقوں تک کی نوبت آ گئی تھی۔ مجھے اپنی فکر نہیں تھی لیکن اپنے چھوٹے بچوں کی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد دو دی ہے لیکن اس بڑھاپے میں ان کے لیے انتظام نہیں کر پا رہا تھا۔ میں نے اپنی اس پریشانی کا ذکر کسی سے کیا تو اس نے کہا کہ شہر میں ایک بہت بڑے فقیر رہتے ہیں، ان سے دعا کرواؤ، وہ جس کے لیے دعا کرتے ہیں اس کا کام بن جاتا ہے۔ میں اتنا پریشان تھا کہ اس آدمی کے کہنے پر اس فقیر سے ملنے چلا گیا، اس کو تلاش کرتے۔ میں نے ان سے کہا کہ تم میرے لیے دعا کرو تاکہ میرے کاروبار میں ترقی ہو جائے اور میرے رزق میں برکت ہو جائے، میری تنگ دستی بھی دور ہو جائے تاکہ میں بیوی بچوں کا پیٹ پال سکوں۔ فقیر مجھے دیکھ کر کہنے لگا کہ تم پیرانے پیر غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کو نہیں جانتے؟ میں کہا کہ میں نہیں جانتا۔ تو وہ کہنے لگا، ارے حیرت ہے تمہیں، یہ بات پتہ نہیں، تم نہیں جانتے کہ وہ ولیوں کے سردار ہے؟ میں تو بہت چھوٹا فقیر ہوں، جب غوث پاک رحمت اللہ علیہ یہاں موجود ہے تو پھر ہمارا کیا کام؟ میں نے کہا کہ اگر یہ بات ہے تو مجھے بتائے کہ غوث پاک رحمت اللہ علیہ مجھے کہاں ملیں گے؟ فقیر کہنے لگا کہ وہ لان میں ہے، تم ان کے پاس چلے جاؤ۔ جب اس فقیر نے مجھ سے یہ بات کہی تو میں فوراً جیلان چلا آیا اور یہاں آ کر میں آپ کو ڈھونڈنے لگا۔ آج آپ دیکھیے تو صحیح، آپ خود باخودہ چل کر میری دکان پر تشریف لائے ہیں۔ آپ کے آنے سے کیسے نور آ گیا ہے میری دکان۔ حضور میرے حق میں دعا فرمائے، اللہ پاک میری زندگی کو آسان کر دے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سب معاملات ٹھیک فرما دے گا۔ یہ کہہ کر آپ تشریف لے گئے، اس بچے کے پاس آئے اور اس کے ہاتھ میں جلیبی تھی۔ ابھی وہاں آپ جانے ہی والے تھے کہ ایک دوسرا بچہ آیا۔ اس نے کہا کہ بابا آپ نے اس کو جلیبی لا کر دی ہے لہٰذا مجھے بھی جلیبی لا کر دو۔ آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تمہیں بھی جلیبی لا کر دیتا ہوں۔ یہ دیکھ کر مرید بہت غصہ ہونے لگے، حضرت آپ نے ایک بچے کے لیے یہ کام کر دیا ہے نا، ہم ہیں نا آپ کے کام کرنے والے، ہم اس بچے کو جلیبی لا کر دیں گے۔ لیکن آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ نہیں، یہ بچے مجھ سے کہہ رہے ہیں نا، میں ان کا کہنا نہیں ڈھال سکتا۔ اپنے اس بچے کو بھی جلیبی لا کر دے دی۔ اسی طرح جتنی بار وہ بچے آپ کو بھیجتے رہے، آپ رحمت اللہ علیہ ان کے لیے جلیبیاں لاتے رہے، حتیٰ کہ آخری بچے کو بھی آپ نے جلیبی لا کر دی اور وہ مزے سے جلیبی کھانے لگے۔ نماز کا وقت ہوا تو آپ نے اپنے مریدان سے کہا کہ چلو نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں چلتے ہیں۔ وہ سب مل کر مسجد میں چلے گئے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشہور ہو گئے۔ کئی دن گزر گئے لیکن آپ کے مریدان کے من میں اب تک یہ سوال تھا کہ آخر حضور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ عنہ نے ایسا کیوں کیا؟ کچھ دنوں بعد وہی بوڑھا جلیبی والا خوشی خوشی جلیبی کا تڑکا لیے آپ کی بارگاہ میں آ پہنچا۔ جلیبی آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے کہا، حضرت آپ کی دعا سے میری بگڑی ہوئی بات بن گئی ہے۔ سب مریدان وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ اس نے کہا کہ جب میں نے آپ سے دعا کی درخواست کی کہ آپ رحمت اللہ علیہ میرے لیے دعا فرمائے اور پھر آپ نے میرے لیے دعا بھی فرمائی اور کہا کہ میرے تمام معاملات اللہ رب العزت بہتر فرما دے گا۔ یا غوث پاک رحمت اللہ علیہ، دیکھیے میری دکان میں برکت ہو گئی ہے۔ اس سے پہلے میری دکان میں ایک
خاک بھی نہیں آتا تھا، لیکن اب آپ رحمت اللہ علیہ کے آنے کی برکت سے لوگوں کی بھیڑ ہی ختم نہیں ہوتی۔ ایک کے بعد ایک لوگ آ کر میرے پاس سے جلیبی خریدتے ہیں اور کہتے ہیں کہ شہر میں اس سے زیادہ لذیذ جلیبی ہم نے پہلے کبھی نہیں کھائی، اور اس جلیبی کو لوگ آپ کی برکت سمجھتے ہیں۔ سبحان اللہ! مریدان اب سمجھ گئی کہ ان بچوں کی بات کو آپ رحمت اللہ علیہ کیوں مانتے رہے اور کیوں آپ رحمت اللہ علیہ نے ان کی بات کو اتنی اہمیت دی۔ دراصل آپ کا مقصد اس بوڑھے کی مدد کرنا تھا اور اسی کے لیے آپ نے یہ سب کچھ کیا۔ دوستو، بڑے لوگوں کی بڑی شان ہوتی ہے، وہ اپنے مرتبہ کی وجہ سے گھمنڈ میں نہیں آتے، تکبر اور غرور نہیں کیا کرتے، بلکہ مخلوق خدا کے ساتھ بھلائی کو ہی وہ اپنے لیے سب سے بڑی خوشاب کرتے سمجھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ ان کے صدقے اور وسیلے سے تمام سننے اور دیکھنے والے دوستوں کی تمام مشکلات آسان ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ان کی تمام پریشانیوں کا خاتمہ فرما دے۔ حضور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کو ماننے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ہم کو ان کے طریقے پر چلنے والا بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ دوستو، امید کرتے ہیں آپ سب کو آج کا واقعہ بے حد پسند آیا ہوگا۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج ہم آپ کو سنانے والے ہیں پیرانے پیر حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی بڑے پیر صاحب غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی ایک ایسی کرامات کا واقعہ جسے سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ میری آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آنے والی ایسی ہی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ واقعے کی طرف چلتے ہیں۔ ناظرین محترم، بیان کیا جاتا ہے کہ ہم سے بیان کیا عارف ابو محمد عبد المالک بن شیر عبد المالک غوث اعظم دستگیر رحمت اللہ علیہ کہہ رہے تھے، آپ سرکار غوث اعظم دستگیر پیرانے پیر رحمت اللہ علیہ کی طرف کچھ انار کھٹے اور میٹھے بانٹنے۔ پیر رحمت اللہ کھانے سے زیادہ کھلانے میں یقین رکھتے ہیں اور یہ کھلانے والے ہیں، تو آپ رحمت اللہ علیہ سب لوگ جو بیٹھے ہوئے ان سب میں تقسیم کر دے۔ ان میں سے ایک انار مجھے بھی دیا گیا، اور جب جیسے ہی میں نے اس انار کو توڑا کھانے کی غرض سے اسے کھولا اور اس کو جب میں نے چکھا تو وہ بہت زیادہ کھٹا انار تھا، مجھے کھٹا نہ لگا، تو میں نے دل ہی دل میں کہا کہ کاش یہ انار میٹھا ہوتا تو کیا بات ہوتی، میں اسے بڑے چین سے کھا لیتا۔ تو اسی وقت حضور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ غوث پاک رحمت اللہ علیہ مجھے دیکھا اور مجھ سے فرمایا، یہ انار مجھے دے دو۔ تو میں نے آپ سرکار غوث پاک رحمت اللہ علیہ کو ہم کے مطابق انار آپ کو دے دیا۔ آپ سرکار غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے پہلے تو اس انار کو اپنے ہاتھ میں اس طرف پلٹا، پھر اس طرف پلٹا اور اس میں سے کچھ کھا بھی لیا، اور پھر مجھ سے مفت ہو کر سرکار غوث اعظم دستگیر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اے سلمان، یہ تو بہت میٹھا ہے۔ اور جیسے ہی میں نے آپ سرکار غوث پاک رحمت اللہ علیہ سے لے کر وہ انار چکھا تو وہ بہت شکرین اور بہت میٹھا تھا، اور اس قدر میٹھا انار تو میں نے اپنی زندگی میں آج تک نہ کھایا۔ سبحان اللہ! یہ کرامت ہے غوث اعظم دستگیر رحمت اللہ علیہ کا۔ ناظرین محترم، اسی طرح بیان کیا جاتا ہے کہ ہم کو خبر دی ابو محمد حسن بن قاضی بن عمران موسیٰ فرماتے ہیں، میں نے شیخ ابو الحسن سے یہ کہتے ہوئے سنا کہ میرے سردار شیخ ابو صاحب کیلوی ایک مرتبہ ایک دن کا تجارت کے لیے نکلے اور میں ان کے پیچھے لوٹا پانی کا بھرا ہوا ایک کھٹورا لے کر نکلا۔ اتنے میں ہی میرے پاس سے وہ لوٹا گرا اور گرتے ہی وہ لوٹا ٹوٹ گیا، کیونکہ یہ لوٹا جو تھا وہ مٹی کا بنا ہوا تھا، اس کے جو حصے وہ بکھر گئے۔ اب اس کے سوا تو ہمارے پاس کوئی اور لوٹا بھی نہ
تھا وہاں پر کوئی پانی نہ تھا اسی دوران، تو اتنے میں وہاں پیرانے پیر شیخ عبد القادر جیلانی بڑے پیر صاحب غوث پاک رحمت اللہ علیہ تشریف لے آئے، تو آپ نے وہ لوٹے کو ہاتھ لگایا ہو، نہ ہی اس کو درست کیا، نہ اس پر اپنا ہاتھ پھیرا، بس اس کی جانب دیکھا۔ آپ سرکار غوث پاک رحمت اللہ علیہ دلال دے کر دیکھا تھا کہ بس وہ لوٹا صحیح سلامت اپنے آپ ہی واپس جڑ گیا، سبحان اللہ۔ اور اس کے اندر جو پانی ہے جو ضائع ہو چکا تھا، وہ لوٹا اب پانی سے بھی لاؤلیب بھر چکا تھا، ایسے جیسے کہ ٹوٹنے سے پہلے وہ لوٹا تھا، سبحان اللہ کی بات ہے۔ کسی ملک میں ایک بادشاہ حکومت کیا کرتا تھا، وہ بڑا ہی ظالم اور جابر تھا، وہ اپنی نہایاں پر بہت ظلم اور زیادتی کیا کرتا تھا اور انتہا عجیب و غریب قسم کے حکم جاری کیا کرتا تھا، جن پر عمل کرنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہوتا تھا۔ جیسا کہ ناظرین اس نے اپنی مملکت میں اعلان کروا رکھا تھا کہ کوئی بھی بھکاری اس رعایت میں نہیں آ سکتا، اور مسجد یا کہ اس رعایت کا کوئی بھی باشندہ اللہ کے نام پر کسی بھکاری کو صدقہ نہیں دے گا، بلکہ وہ اپنے صدقے کا تمام مال ریاست کے بیت المال میں جمع کروائے گا، اور اگر اس ریاست میں کسی نے ایسا کرنے کی کوشش کی تو اس کو سخت سے سخت سزا دی جاتی، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے دونوں ہاتھ بھی کاٹ دیے جاتے۔ الغرض ناظرین وہاں پر عجیب قسم کے خوف اور ہراس کی ایک فضا قائم تھی۔ پیارے ناظرین ایک دن ایک فقیر کو بڑی سخت بھوک لگی تھی، بھوک سے پریشان اور مجبور ہو کر غلطی سے وہ اب بستی کی طرف آ نکلا۔ وہ گلیوں اور گچوں میں صدائیں لگا رہا تھا کہ ہے کوئی اللہ کا بندہ جو اس بھوکے فقیر کو کھانا کھلائے اور بدلے میں اللہ سے اس کا اجر عظیم حاصل کرے۔ ناظرین وہ اسی طرح صدائیں لگتا ہوا ایک گلی سے گزرا جہاں پر حضور پاک غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی ایک پکی اور سچی مریدہ کا گھر تھا۔ وہاں فقیر جب آوازیں لگاتا ہوا اس مریدہ کے گھر کے پاس پہنچا تو مریدہ اس کی آواز سن کر دوڑ کر باہر دروازے پر آئی۔ اس کا فقیر کو صدقہ اور خیرات دینے کے لیے دل مچل رہا تھا۔ وہ فقیر اس نیک خاتون کو دیکھ کر کہنے لگا کہ اے اللہ کی بندی، مجھے بڑی ہی سخت بھوک لگی ہے، مجھے اللہ، اس کے رسول اور اپنے پیر و مرشد کے نام پر کچھ کھانے کو عطا کرو۔ اس عورت نے کہا کہ اے میرے رب، میرے پیغمبر اور میرے مرشد کے نام پر مانگنے والے انسان میں تمہیں کھانے کو کچھ دے دوں، مگر تمہیں معلوم نہیں بادشاہ نے کتنا سخت اعلان کروا رکھا ہے، اور وہاں بھی بڑا ظالم اور جابر، یہاں تک کہ اگر کھیتوال نے تمہیں اس محلے میں بھیک مانگتے ہوئے دیکھ لیا تو تمہاری تو شامت آ جائے گی، اور ہو سکتا ہے تمہیں اپنی جان سے بھی ہاتھ دھونا پڑ جائے۔ ناظرین اس فقیر نے کہا کہ اللہ کی بندی، مجھے اندازہ ہو گیا ہے کیونکہ میں صبح سے صدائیں دے رہا ہوں، مگر لوگ مجھے دیکھ کر بھی عجیب قسم کے خوف میں مبتلا ہو رہے ہیں، اپنے گھروں کے دروازے بند کر دیتے ہیں اور مجھ سے کوئی کلام بھی نہیں کرتا، مگر میں کیا کروں، مجھے بہت سخت بھوک لگی ہے اور میں بھوک کی وجہ سے نڈال ہو چکا ہوں، بلکہ اب تو مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ کہیں میں اسی حالت میں ہی اپنی جان سے ہاتھ نہ دھو بیٹھوں۔ ساتھیوں پھر اس فقیر نے غوث پاک کی اس مریدہ کو منتیں اور سماجات کرنا شروع کر دی، حتیٰ کہ اس عورت کا دل نرم پڑ گیا اور اس فقیر پر بہت رحم آ گیا۔ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، میں تمہیں کھانا کھلا دیتی ہوں، بادشاہ جو کرے گا وہ دیکھا جائے گا، میرے ساتھ میرے اللہ اور رسول اور میرے غوث پاک ہے نہ۔ یہ کہہ کر اس نے فقیر کو 2 روٹیاں دے دی۔ فقیر نے خوشی خوشی وہ 2 روٹیاں کھا لی، پانی پیا اور
اس نیک خاتون کو دعائیں دیتا ہوا اس بستی سے دور چلا گیا۔ ناظرین، بادشاہ نے اس علاقے میں اپنے بہت سے جاسوس چھوڑے ہوئے تھے جنہوں نے جلدی ہی یہ بات اس تک پہنچا دی۔ جب بادشاہ کو پتہ چلا کہ فلاں عورت نے 2 روٹیاں صدقہ کی ہے اور ایک فقیر نے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آئی تو وہ سخت بھرم ہوا۔ ساتھیوں، اس بادشاہ نے غوث پاک کی اس مریدہ کو اپنے دربار میں طلب کیا اور اس سے پوچھا کہ اے خاتون، تمہاری ضرورت کیسے ہوئی کہ تم نے میرے حکم کے خلاف ورزی کی ہے؟ کیا تمہیں معلوم نہیں تھا کہ اس ریاست کے کیا قانون ہے؟ تو ناظرین، غوث پاک کی اس مریدہ نے انتہا بہادری کا مظاہرہ کیا اور اس نے کہا کہ اے ظالم بادشاہ، اللہ کے غضب سے ڈرو۔ اللہ عز و جل نے اپنے بندوں کو صدقہ کرنے کا اور مدد کرنے کا حکم دیا ہے اور تم اس سے منع کرتے ہو۔ کیا تمہیں اپنی آخرت کا ذرا بھی برابر بھی قائم نہیں؟ کل کو قیامت کے دن اپنے مالک کریم اور اپنے نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ ناظرین، بادشاہ یہ سن کر سخت تیش میں آ گیا۔ اس نے مریدہ کو بیڑیوں میں جکڑ دیا اور اس سے کہا کہ اگر تم اس بات کا اس بڑے دربار میں اعلیٰ اعلان اقرار کرو گی تم نے انتہا غلط کیا ہے تو پھر میں تمہیں چھوڑ دوں گا، ورنہ میں تمہیں سخت سے سخت سزا دوں گا۔ ناظرین، اس نیک عورت نے کہا کہ اے بادشاہ، میں اللہ کی بندی ہوں اور حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی مریدہ ہوں۔ اس فقیر نے مجھ سے میرے اللہ اور رسول اور میرے پیر کا واسطہ دے کر مجھ سے سوال کیا، جس کی وجہ سے میں نے اس کی تنگ دستی دور کی اور میں جھوٹ بول کر اپنے اللہ اور پیغمبر اور اپنے مرشد کو ہرگز ناراض نہیں کر سکتی۔ میں کل قیامت کو اس کا سامنا کیسے کروں گی؟ ناظرین، پھر کیا ہوا؟ اس ظالم بادشاہ نے بڑے دربار کے سامنے ہی غوث پاک کی اس مریدہ کے دونوں ہاتھ کٹوا دیے اور اس کو اس شہر سے باہر نکلوا دیا۔ پیارے ساتھیوں، اس نیک عورت کا ایک چھوٹا معصوم بچہ بھی تھا۔ وہ اسے لے کر شہر سے باہر چلی گئی۔ راستے میں اسے سخت پیاس لگی۔ پاس ہی پانی کی ایک ندی تھی۔ پانی پینے کے لیے وہ مریدہ اس کے پاس گئی اور جھک کر پانی پینے لگی، مگر جیسے ہی وہ عورت پانی کی طرف جھکی تو اس کا بچہ جسے اس نے پکڑا ہوا تھا اس کے کٹے ہوئے ہاتھ ہونے کی وجہ سے ندی کے اندر گر گیا۔ ندی نے اسے اپنے ساتھ بہانا شروع کر دیا۔ یہاں دیکھ کر عورت کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے پریشانی کی عالم میں چیخنا اور چلانا شروع کر دیا۔ اس کے شیرگل کی آوازیں دور دور تک گونجنے لگ گئی۔ ناظرین، غوث پاک کی مریدہ کی چیخ پکار سن کر اچانک کہیں سے 2 سفید پوش بزرگ وہاں پر نمودار ہوئے اور اس عورت سے پوچھا کہ اے نیک خاتون، تم کیوں رو رہی ہو؟ اس عورت نے بتایا، میرا بچہ دریا میں گر گیا ہے، میرے ہاتھ بھی نہیں ہے جس کی مدد میں کر سکوں، نکال لوں۔ اور کی وہاں بات سن کر اس میں سے ایک آدمی نے فوراً دریا میں غوطہ لگا دیا اور تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ انسان ہاتھ میں ننھے منھے بچے کو اٹھائے واپس باہر نکل آیا۔ غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی مریدہ اپنے بچے کو صحیح سلامت دیکھ کر خوشی سے نکل گئی۔ اس مریدہ کے چہرے پر اس سفید پوش بزرگ کے لیے دعاؤں کی بارات سج گئی۔ اسی دوران وہاں پر موجود دوسرے شخص نے کہا کہ اے خاتون، ابھی سے ہمارا شکر ادا مت کرو کیونکہ ہمارے پاس تمہیں دینے کے لیے کچھ اور بھی ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس دوسرے سفید پوش بزرگ نے اس مریدہ کے قریب ہو کر اپنے دل ہی دل میں کوئی کلام پاک پڑھی اور اس کو پڑھ کر اس عورت کے جسم پر پھونک ماری، جس کی برکت سے اس کے دونوں ہاتھ فوراً ہی درست ہو گئے۔ وہ عورت اب تو خوشی سے پھولے بھی نہیں سما رہی تھی۔ وہ ان سے پوچھنے لگی کہ اللہ کے نیک بندو، تم کون ہو؟ انہوں نے کہا کہ تم نے ہمیں پہچانا نہیں، ہم تمہاری وہ 2 روٹیاں ہیں جو تم نے اللہ اور غوث پاک کے نام پر صدقہ کی تھی، جس کی وجہ سے تم اس مصیبت میں مبتلا ہوئی تھی۔ آج انہی کی وجہ سے تم نے مصیبت سے نجات مل گئی ہے۔ دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدقہ بتاؤ کہ ٹال دیتا ہے، اور یہی بھی فرمایا کہ باقی اللہ کا دشمن ہے اور سکی اللہ کا دوست۔ سبحان اللہ۔ دوستو، امید کرتے ہیں آپ سب کو آج کا واقعہ بے حد پسند آیا ہوگا۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں۔ اب ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔